السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے کچھ اہم بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دن سے بندے کے اوپر کچھ خاص انعامات اور احسانات اور عطایا کا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آ جاتی ہے تو شیاطین اور سرکش جناتوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، بندوں کے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان اور سرکش جناتوں کو باندھ دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے زنجیروں میں، تاکہ ہم جب عبادت کرنے لگیں یا نیکی کرنے کے ارادہ کریں ہمارے دل میں وسوسہ نہ پیدا کر سکیں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ نیکی کا ارادہ کر کے بندہ کر نہیں پاتا ہے، دوسرے وساوس شیطان ڈال دیتا ہے، پھر وہ اسی میں پھنسا کا پھنسا رہ جاتا ہے، پھر آگے نہیں بڑھ پاتا اور وہ خیر کا کام اس سے رہ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ جب رمضان کا پہلی رات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً شیطان کو اور جو سرکش جنات ہیں ان کو باندھ دیتا ہے۔ اب انسان کو وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے جو خیر سے رک رہا تھا، اس خیر سے اب نہیں رکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید اور کیا احسان کرتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، کھلا ہوا نہیں رہنے دیا جاتا ہے، سب کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک دوسرا انعام ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے، بند نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ سب کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک تیسرا انعام ہے، یہ دونوں کو ملا کر ایک دوسرا انعام ہے۔ جہنم کے دروازے بند کیے جانا اور جنت کے دروازے کھول دیے جانا یہ دوسرا انعام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، ارے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے، شر کے متلاشی طلبگار، اقصر رک جا، چھوڑ دے، برائی کرنا بس کر، اب برائی ہرگز مت کر۔ اب برائی کے لیے روکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وَذَلِكَ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں جہنم سے، جہنم سے آزاد کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات
ایسے ہی کیا جاتا ہے، رمضان کی ہر رات اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے، عذاب سے ہر رات کچھ بندوں کو آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے بری کر دیتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور یہ کب کہا گیا؟ یہ اس وقت کہا گیا، اس کے بعد کہا گیا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کرنے والے رک جا، بس کر۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ اے برائی کرنے والے، ہو سکتا ہے تو بھی ان جہنمیوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہے جہنم سے، تو اب بس کر، اب تو نیکی کر لے، نیکی کر کے کچھ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی اور اسی طرح جنت کے بلند درجے تک پہنچنے کی اب کوشش کر۔ اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص نعمتیں اور خاص احسانات جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جنت اور جہنم پہلے سے ہی موجود ہے، اور اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جنت اور جہنم کے دروازے بھی ہیں، ان کو بند بھی کیا جاتا ہے، ان کو کھول بھی دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے بند کیے جانا، جنت کے دروازے کھول دیے جانا، جہنم کے دروازے بند کیے جانا، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، اور یہ رمضان کی خصوصیات اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ کیوں اہم مہینہ ہے؟ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ شیطان اور سرکش جناتوں کو زنجیروں میں باندھ رہا ہے تاکہ ہم جو وسوسہ آنے کی وجہ سے خیر سے رک جاتے ہیں ان سے بھی نہ رکیں اور زیادہ سے زیادہ خیر کریں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے نفس امارہ کے بہکاوے میں نہ آ کر ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اور خیر اور بھلائی کے جس اعتبار سے بھی ہو سکے ہم ہر اعتبار سے خیر اور بھلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، اور 682 نمبر پر یہ حدیث ہے اور صحیح السند حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کی روایت میں الفاظ ملتے ہیں وہ فتحت ابواب السما، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ آسمان کے دروازے بھی کھلتے ہوں اور رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہوں، اور یہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کے اعزاز اور اکرام میں ایسے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کو سمجھ کر اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔